امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ روسی صدر پوتن کے ساتھ ایران اور یوکرین معاملے پر ان کی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ یوکرین میں جزوی جنگ بندی کی تجویز دی۔ پوتن سے کہا کہ ہماری جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پوتن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران کے 82% میزائل تباہ کر دیے، ایران کے 159 بحری جہاز ڈبو دیے۔ ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی، ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے 9 مئی کے دن یوکرین کے ساتھ جنگ بند کرنے کی پیشکش کر دی۔ 9 مئی کو روس نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن مناتا ہے۔ روسی صدر کے سفارتی مشیر کے مطابق صدر ٹرمپ سے بات چیت کے دوران صدر پوتن نے کہا کہ وہ اس بات پر تیار ہیں کہ روسی یوم فتح کی تقریبات کے دوران جنگ بندی رکھی جائے۔ روسی صدر کے مشیر کے مطابق امریکی صدر نے پوتن کی اس تجویز کی حمایت کی اور کہا، نازی جرمنی پر فتح کا دن ہماری مشترکہ فتح کا دن ہے۔ شرافت چھوڑ دی میں نے، ٹرمپ کی ایران کو تصویری دھمکی، ہاتھوں میں لمبی گن، آنکھوں پر کالا چشمہ، پیچھے پھٹتے بم، ساتھ ہی کہا ایران عقل کے ناخن لے، وقت کم ہے، ایران اپنا کام ٹھیک نہیں کر پا رہا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جوہری ہتھیاروں سے پاک معاہدے پر دستخط کیسے کیے جاتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے ایران کی آبنائے ہرموز کھولنے اور ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی ختم کرنے کی پیشکش مسترد کر دی، کہا جوہری معاہدے تک ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ امریکی صدر نے تیل کمپنیز کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی، جس میں ایران ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر مشاورت کی گئی۔ ٹرمپ نے تیل قیمتوں میں استحکام کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ناکہ بندی بڑھانے کی خبروں کے آتے ہی برنٹ خام تیل کی قیمت $119 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ WTI تیل کی قیمت $106 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ ناکہ بندی کے خلاف وہ کارروائی کریں گے جو یاد رکھی جائے گی، ایرانی حکام کا رد عمل، ہرموز کی ناکہ بندی قذافی ہے، ایران کو جواب دینے کا پورا حق ہے۔ امریکی رویہ بین الاقوامی تجارت میں مداخلت اور املاک پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے عالمی ادارے کے سیکریٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھ دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے ایران کی فوج اپنی تیاری کر رہی ہے، اہداف کی فہرستیں اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں، امریکہ سے جنگ بندی کے باوجود جنگ کو ختم نہیں سمجھتی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا کانگریس سے شکوہ، کہا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے ایران جنگ سے بڑا چیلنج کانگریس سے ارکان کی مخالفت ہے۔ کانگریس کمیٹی میں پیشی کے موقع پر کہا ابھی جنگ شروع ہوئے صرف 2 ماہ ہوئے ہیں، ایران کے ساتھ جنگ عراق، افغانستان اور ویتنام کی جنگوں سے بہت چھوٹی ہے، لیکن جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت درپیش ہے وہ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز کی طرف سے جنگ کی مخالفت، حوصلہ شکن اور لاپرواہی والے بیانات ہیں۔ جنرل ڈینکن نے کہا کہ ایران جنگ میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب رہے، امریکہ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سماعت کے لیے آمد پر پیٹ ہیگسیت کو احتجاجی مظاہرین کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی دفاعی بجٹ کے لیے جاری سماعت میں ڈیموکریٹک رکن کانگریس جان کرے-مینڈی نے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا ایران سے جنگ امریکہ کا خود لگایا ہوا زخم ثابت ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگسیت اور ٹرمپ پہلے دن سے امریکی عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹرمپ جنگ کر کے مشرق وسطیٰ کی دلدل میں پھنس چکے، ایران کے ساتھ جنگ میں امریکہ کے 13 فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ایرانی قیادت اور ایران کے فوجی صلاحیت آج بھی قائم ہے۔ تنازع نے ایران کے چین، روس اور شمالی کوریا سے تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے جو مینڈی کی تنقید مسترد کرتے ہوئے کہا ایسی باتیں امریکہ کے مخالفین کو پروپیگنڈے کا مواد فراہم کریں گی۔ ایرانی پرچم بردار کنٹینر شپ توسکا کے عملے کے 6 ارکان رہا کر دیے گئے، 12 ارکان اب تک زیر حراست ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، چند روز قبل امریکہ نے اس بحری جہاز پر قبضہ کر کے عملے کو یرغمال بنا لیا تھا۔ سینئر صحافی شاہزیب خانزادہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک جتنے بھی پروپوزل اور کاؤنٹر پروپوزل آئے ہیں ان پر ایران کی طرف سے جو رسپانس آنا چاہیے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے
اور ایرانی رسپانس کا دورانیہ اب دنوں تک چلا گیا ہے، اس لیے جس رفتار سے بات چیت کے حوالے سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی۔ دونوں اطراف میں ایسے ویریبل فیکٹرز ہیں جو جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے، وہ اس مذاکرات کے عمل میں تاخیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کو ڈی ریل کر سکتے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں جاری ہیں، دعا ہے جنگ جلد ختم ہو اور امن آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان نے خطے میں امن کے لیے خلوص دل سے کام کیا۔ فیلڈ مارشل نے ہمت نہیں ہاری، پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے یقین دلایا کہ قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ موجودہ صورتحال کو ملکی معیشت کے لیے چیلنج قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی کاوشوں کو نقصان پہنچایا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں نے معاشی استحکام کی کوششوں پر اثرات مرتب کیے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے۔ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی آرم سروسز کمیٹی کو بریفنگ کے دوران پینٹاگون کے فائنینشیل آفیسر نے بتایا ایران سے جنگ میں اب تک امریکہ کے $25 ارب خرچ ہو چکے ہیں۔ زیادہ رقم ہتھیاروں پر اور کچھ مینٹیننس اور آلات کی تبدیلی پر خرچ ہوئی۔ جنگ کے خرچ کو اس لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سال 2027 کے لیے $1500 ارب دفاعی بجٹ کی درخواست کر رکھی ہے۔ بجٹ بڑھانے کی اس درخواست کے دفاع میں پیٹ ہیگسیت کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ کا ہدف ہے کہ وہ امریکی دفاعی صنعتی نظام کو جنگی بنیادوں پر چلنے والے نظام کی طرف لے جائیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 13 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ برطانوی شاہ چارلس متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ وائٹ ہاؤس میں شاہ چارلس اور ملکہ کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب کے دوران کیا۔ ٹرمپ کے خطاب کے بعد شاہ چارلس نے اپنی گفتگو میں ایران یا جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ برطانوی نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ شاہ چارلس برطانوی حکومت کے ترجمان نہیں۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگھم پیلس سے رجوع کرنے کو کہا، جس نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بطور آئینی بادشاہ کنگ چارلس سیاسی معاملات میں غیر جانبدار رہنے کے پابند ہیں۔ شاہی روایات کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ افغان طالبان رجیم کا ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈا میں سول آبادی پر حملہ۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کی گولہ باری سے 4 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوئے۔ بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے پاک فوج نے سرحد پر افغان طالبان کی متعدد پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان اہلکار پوسٹیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے مسلسل پاکستان میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ پاک فوج افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ چند روز قبل بھی اسی علاقے میں افغانستان سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ HPL PSL 11 ایلیمنیٹر 1 میں حیدرآباد کنگز مین نے ملتان سلطانز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہو گئی۔ ملتان سلطانز نے 9 وکٹ پر 159 رنز بنائے۔ شان مسعود نے 69 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ حنین شاہ، محمد علی اور عاقف جاوید نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ حیدرآباد کنگز مین نے ہدف 16ویں اوور میں 2 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ماس صداقت اور عثمان خان نے 64 رنز کی اننگز کھیلی۔ حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائٹڈ کا ایلیمنیٹر 2 جمعے کو کھیلا جائے گا۔ فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں پشاور زلمی کا مقابلہ کرے گی۔ جیو سپر اور مائیکو سے میچز براہ راست نشر ہو رہے ہیں۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کا ملکی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے اہل خانہ کو آگاہ نہ کرنے کی مذمت کی۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو منگل کی شب پمز اسپتال لایا گیا، اہل خانہ کو اطلاع نہ دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو رات کی تاریکی میں اسپتال لانے جیسے انداز کی مذمت کرتے ہیں۔ اسد قیصر نے کہا بانی کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، پی ٹی آئی کے لیے یہ ملک بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ محمد زبیر نے کہا معیشت کی کامیابی جی ڈی پی سے ہوتی ہے۔ گزشتہ 4 سال میں جی ڈی پی ملک کی بدترین جی ڈی پی رہی۔ غیر ملکی سرمایہ کاری 1974 کے بعد کم ترین سطح پر ہے۔ آج بانی پی ٹی آئی سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کا دن۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا نئی فہرست آج صبح اڈیالہ جیل حکام کو بھیجی جائے گی۔ اس سے پہلے اویس یونس چودھری ایڈوکیٹ نے
فہرست اڈیالہ جیل حکام کو جمع کرائی تھی۔ منسوخ کی گئی فہرست میں بیرسٹر گوہر، حامد خان اور سینیٹر علی ظفر کا نام شامل تھا۔ علی بخاری انتظار پنچوتا، اخونزادہ حسین کا نام بھی منسوخ کی گئی فہرست میں شامل تھا۔ وزارت قانون و انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کیا جاتا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ تبادلہ کیا جاتا ہے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے سندھ ہائی کورٹ تبادلہ کیا جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے ججز کے تبادلے کی منظوری دی۔ وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت۔ بانی پی ٹی آئی کو فوراً فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف چالان جمع کروا دیا گیا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے چالان کی اسکروٹنی کا عمل شروع۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس کی سماعت آج اسلام آباد کے بینکنگ کورٹ میں ہوگی۔ صومالی بحری جہاز آنر 25 کے مالک کے قزاقوں سے مذاکرات۔ شپنگ ذرائع کا کہنا ہے کہ قبائلی نظام کے تحت جہاز چھڑانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ بحری قزاقوں نے جہاز چھوڑنے کے لیے رقم کا مطالبہ نہیں کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ میننگ کمپنیز پر صومالیہ جیسے خطرناک خطے میں عملے بھیجنے پر پابندی نہیں۔ وزارت میری ٹائم پابندی لگاتی تو عملے کو صومالین مالک کے جہاز پر نہ بھیجا جاتا۔ یرغمال بنائے گئے بحری جہاز آنر 25 کے عملے میں 10 سے زائد پاکستانی سوار ہیں۔ دورہ چین پر موجود صدر زرداری کی چین کے معروف ملٹی بزنس گروپ کے چیف ایگزیکٹو سے ملاقات۔ چینی کمپنی سے پاکستان میں متبادل توانائی اور زرعی شعبوں میں سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی درخواست کی۔ کہا پاکستان پانی کی صفائی، الیکٹرک وہیکل، بیٹری سسٹمز اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ حکومت سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت چینی کمپنی کو سہولت فراہم کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور معاون خصوصی ہارون اختر خان کی ملاقات۔ وزیر صحت کی جاری منصوبوں اور بیماریوں کی روک تھام کے اقدامات اور معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر کی متعلقہ امور پر بریفنگ۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر برائے ریلوے محمد حنیف عباسی کی بھی ملاقات۔ وزیراعظم کی ریلوے میں عوامی سہولیات، محفوظ سفر یقینی بنانے اور فریٹ سروس کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خالد حسین مکسی کی بھی ملاقات۔ وزارت سے متعلق امور اور جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ گوجرانوالہ کے علاقے میں خاتون اور اس کی 3 سال کی بیٹی کے قتل کے الزام میں زیر حراست خاتون کا شوہر اور پڑوسی مبینہ طور پر اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو آلہ قتل کی برآمدگی کے لیے لے جا رہے تھے۔ ملزمان کے ساتھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی۔ ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ دونوں ملزمان جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھے۔ پولیس تفتیش میں ملزم نے انکشاف کیا تھا کہ خاتون کو اس کے شوہر نے قتل کروایا۔ ملزم نے قتل سے پہلے خاتون کے ساتھ زیادتی بھی کی، پھر بتایا کہ اس کے شوہر کے کہنے پر وہ اسے قتل کر رہا ہے۔ خاتون نے اس کے بعد مزاحمت نہیں کی، کہا مجھے مار دو، زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ملزم نے دوسری شادی کے لیے بیوی کو قتل کروایا، جبکہ قاتل نے جوئے میں ہاری رقم کا قرض اتارنے کے لیے 1.5 لاکھ روپے میں قتل کیا۔ واردات کے دوران شناخت چھپانے کے لیے مقتولہ کی 3 سالہ بیٹی کو بھی قتل کر دیا۔ کراچی میں میٹرک کے بعد کیمبرج سسٹم کا AS ریاضی کا پرچہ مبینہ طور پر لیک ہو گیا۔ بدھ کو ہونے والا پرچہ رات 3 سے 4 بجے کے درمیان مبینہ طور پر وائرل ہوا۔ کیمبرج سسٹم کے تحت مئی جون سیشن کے امتحانات جاری ہیں۔ پرچہ ایپ کے ذریعے سیل آؤٹ کیا گیا۔ کراچی کی یونیورسٹی روڈ کب تک بنے گی؟ سندھ ہائی کورٹ نے تاریخ مانگ لی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو اگلی سماعت پر جواب دینے کا حکم دے دیا۔ BRT ریڈ لائن لاٹ 2 کے کانٹریکٹر کی سائٹ سیل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ٹرانس کراچی کے وکلاء پیش ہوئے۔ جسٹس نثار احمد بھمرو نے ریمارکس دیے کہ عدالت کو آپ کے معاہدے سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمیں سڑک چاہیے، تاخیر کس کی وجہ سے ہوئی اس پر کمیشن بنا دیں۔ جسٹس سلیم جیسر نے ریمارکس دیے، وقت پر کام کیوں نہیں کیا، آپ لوگوں کا کیا ہے،
متاثر تو عوام ہو رہے ہیں۔ کیس کی سماعت 4 مئی تک ملتوی، منصوبے پر کام کا آغاز مارچ 2022 میں ہوا تھا۔ یورپی سرمایہ کاری بینک کا پاکستان کے لیے 160 ملین یورو فائنانسنگ کا اعلان۔ سندھ میں سیلاب متاثرہ گھروں کی تعمیر نو کے لیے 100 ملین یورو مختص۔ سیلاب سے متاثرہ 21 لاکھ گھروں کی تعمیر نو کی جائے گی۔ کراچی میں صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے لیے 60 ملین یورو مختص۔ 2 فلٹریشن پلانٹس کی تعمیر سے 22 لاکھ افراد کو فائدہ ہوگا۔ روزانہ 30 کروڑ لیٹر پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ معاہدوں کا اعلان اسلام آباد میں یورپی یونین پاکستان بزنس فورم کے موقع پر کیا گیا۔ وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا ہے کہ کیش لیس اکانومی میں کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہوتا۔ 5G سے ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بہتری آئے گی، انٹرنیٹ کے کاروبار میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر آئی ٹی نے EU پاکستان بزنس فورم سے خطاب میں کہا، انٹرنیٹ کا کردار ہر شعبے میں اہم ہے۔ معیاری انٹرنیٹ سروس سے تعلیم اور صحت کے شعبے میں آسانی ہوگی، فاصلے مٹ جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشن کے تحت پاکستان ڈیجیٹل کی طرف گامزن ہے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے کہا ہے کہ IMF کی پاکستان سے متعلق ڈائگنوسٹک رپورٹ مکمل طور پر بے بنیاد ہے۔ IMF کبھی بھی کلین چٹ نہیں دے گا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہاں سے فنڈنگ لیتی ہے؟ 800 بندوں سے کیسے پورے ملک کا سروے کر لیتے ہیں؟ کیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل غیر سیاسی ہے؟ چیئرمین نیب کا کہنا تھا، ارکان پارلیمنٹ کے خلاف اب بھی کیسز چل رہے ہیں، مگر اب ہم پریس ریلیز جاری نہیں کرتے۔ کئی کیس FIA اور اینٹی کرپشن کو بھیجے ہیں۔ نیب کے نزدیک ملزم کی بھی اتنی ہی عزت ہے جتنی ہماری عزت ہے۔ 2 ماہ میں نئی ریئل اسٹیٹ اصلاحات آنے والی ہیں۔ ان اصلاحات کے بعد فائل سسٹم ختم ہو جائے گا۔ 8 جدید ہنگور کلاس آبدوز کی پاکستان نیوی میں شمولیت ایک سنگ میل ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس ان آبدوزوں میں ماڈرن سینسر لگے ہیں جو دشمن کو پہچان لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد سلیم اور میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید کی پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ کہا، یہ آبدوزیں لمبے عرصے تک پانی کے اندر رہنے اور دشمن کو سمندر کے اندر ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا چیئرپرسن فریال تالپور کی صدارت میں اجلاس۔ کچے میں آپریشن، سندھ فورنزک سائنس لیبارٹری سمیت اہم امور پر بھی غور۔ فریال تالپور کی بارڈر ایریاز میں سخت اور منظم چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا، منشیات مافیاز کے خلاف بلا امتیاز اور بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔ پٹیاری شاہ پور میں گھر سے 8 سال کے بچے کی لاش ملی ہے۔ ایک شخص گرفتار۔ پولیس کے مطابق بچے کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ بچے کو قتل کر کے لاش چھپائی گئی تھی۔ موت سے متعلق حقائق کا پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلے گا۔ ورثا کا کہنا ہے کہ ان کے بچے کو نشہ دے کر زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ قاتل محلے کا رہائشی ہے جس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا۔ ٹنڈولا یار میں 2 روز میں 11 SHO سمیت 52 پولیس اہلکار معطل۔ SSP سلیم شاہ کے مطابق ضلع کے مختلف تھانوں میں 150 پولیس اہلکاروں کا تبادلہ کیا گیا۔ تمام افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی جرائم میں ملوث ہونے کی شکایت پر کی گئی۔ ریپ کی شکار خواتین کے تحفظ کے لیے یورپی پارلیمنٹ کا بڑا قدم۔ ہاں کہیں بغیر کیا گیا جنسی ملاپ، ریپ تصور کرنے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور۔ قرارداد کو قانون میں بدلنے کے لیے یورپی ممالک میں بھیجا جائے گا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ نہ کا مطلب نہ کا پرانا اصول رضامندی کے واضح اظہار کی ضرورت کی کمی کی وجہ سے متاثرین کی حفاظت میں ناکام ثابت ہوا۔ اب یورپی ملک رضامندی کے لیے صرف ہاں کا مطلب ہاں کا قانونی معیار اختیار کریں۔ واضح رضامندی کے بغیر ملاپ کو ریپ گردانا جائے۔ امریکی فیڈرل ریزرو بینک کا ملک میں شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پالیسی بیان میں امریکی فیڈرل ریزرو نے کہا کہ دنیا بھر میں مہنگائی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اس کی وجہ جزوی طور پر دنیا بھر میں توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالات پر دنیا بھر میں معاشی بے یقینی بڑھ رہی ہے۔ برطانیہ کے شاہ چارلس نے دورہ امریکہ کے تیسرے دن نیو یارک سٹی میں 9/11 حملے کی یادگار پہنچے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر حملے کے متاثرین سے ملاقات کی، خراج عقیدت پیش کیا۔ یادگار پر پھول رکھے۔ شاہ چارلس کی امدادی اہلکاروں سے بھی ملاقات۔
وائٹ ہاؤس ڈنر میں شاہ چارلس اور ٹرمپ کی تقریروں کے جملے وائرل ہو گئے۔ ٹرمپ نے کہا، امریکہ دوسری عالمی جنگ میں مداخلت نہ کرتا تو یورپ نازیوں کے زیر تسلط ہوتا اور یورپی ملک میں آج جرمن بولی جا رہی ہوتی۔ جواب میں شاہ چارلس نے کہا، برطانیہ نہ ہوتا تو امریکی آج فرانسیسی بول رہے ہوتے۔ شاہ چارلس نے ٹرمپ کو دوسری جنگ عظیم کی آبدوز کی گھنٹی کا تحفہ دیا۔ کہا، امریکہ کو جب برطانیہ کی ضرورت پڑے بس گھنٹی بجا دے۔ امریکہ کی خاتون اول میلانیا ٹرمپ کی اپنے شوہر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ چھڑانے کی ویڈیو وائرل۔ صدر ٹرمپ اور برطانیہ کے شاہ چارلس اپنی بیگمات کے ساتھ عشائیے کے لیے وائٹ ہاؤس سے باہر آئے تو فوٹو سیشن کے لیے رکنا پڑا۔ میلانیا نے ٹرمپ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹرمپ ہاتھ نہ چھوڑنے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ ٹرمپ نے دوبارہ واک کرنے سے پہلے پھر میلانیا کا ہاتھ تھام لیا۔ 2 قدم چل کر پھر رکنا پڑا۔ یہاں بھی میلانیا ہاتھ چھڑاتی نظر آئی۔ ٹرمپ نے چلتے چلتے پھر ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوشل میڈیا صارفین اسے ٹرمپ سے میلانیا کی بے رخی قرار دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میلانیا اور ٹرمپ کی ایسی ویڈیوز وائرل ہو چکی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا امریکہ کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر والے محدود پاسپورٹ کے اجرا کا اعلان۔ محکمہ خارجہ کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مخصوص پاسپورٹ رواں سال موسم گرما سے دستیاب ہوں گے۔ شہریوں سے اضافی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ ابتدائی طور پر یہ پاسپورٹ واشنگٹن کے پاسپورٹ دفتر سے حاصل کیے جا سکیں گے۔ یہ اقدام امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے، جو جولائی میں منعقد ہوں گی۔ لندن کے علاقے گولڈرز گرین میں چاقو حملہ، 2 یہودی زخمی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حملے کے شبے میں ایک شخص زیر حراست۔ سربراہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے حملہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا، لندن میں چاقو حملہ تشویشناک ہے۔ برطانیہ کے علاقے چیشر میں کرو کے مقام پر ایک مذہبی گروپ کے خلاف جنسی الزامات کی تحقیقات، کئی افراد گرفتار، بدھ کی صبح کیے گئے۔ آپریشن میں 500 اہلکاروں نے حصہ لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس 2023 سے جنسی جرائم، جبری شادی اور جدید غلامی کے الزامات کی تحقیقات کر رہی تھی۔ تمام جرائم میں مبینہ طور پر ایک خاتون کو ملوث سمجھا جا رہا ہے۔ چیشر کانسٹیبلری کے چیف سپرنٹینڈنٹ گیرتھ لی کے مطابق یہ کارروائی کرو کے احمدی ریلیجن آف پیس اینڈ لائٹ نامی مذہبی گروپ کے خلاف کی گئی ہے۔ گرفتار افراد کا تعلق ایک مذہبی گروہ سے ہے، لیکن پولیس کی کارروائی کسی مذہب کے خلاف نہیں تھی۔ دبئی میں جائیداد خریدنے پر 2 سال کا رہائشی ویزا ملے گا۔ دبئی میں پراپرٹی ویزا قوانین میں نرمی، سرمایہ کاروں کے لیے بڑی سہولت۔ 2 سالہ رہائشی ویزا کے لیے سنگل مالک پر قیمت کی شرط ختم۔ حکام کے مطابق مشترکہ پراپرٹی پر رہائشی ویزا ملے گا۔ مشترکہ پراپرٹی میں ہر سرمایہ کار کا حصہ کم از کم 4 لاکھ درہم ہونا ضروری قرار۔ دبئی پراپرٹی ویزے کے لیے نئی سہولیات۔ دبئی کا 2 سالہ انویسٹر ویزا اب مزید آسان اور قابل رسائی ہوگا۔ 5 سالہ ریٹائرمنٹ ویزا کے لیے 10 لاکھ درہم شرط قرار۔ ریٹائرمنٹ ویزا کے لیے عمر کم از کم 55 سال قرار۔ 10 سالہ گولڈن ویزا کے لیے 20 لاکھ درہم سرمایہ کاری لازمی۔ گولڈن ویزا میں فیملی اور گھریلو ملازمین کی اسپانسرشپ کی سہولت۔ گولڈن ویزا ہولڈر کے لیے متحدہ عرب امارات سے باہر رہنے کی اجازت بھی ہوگی۔ نئی پالیسی سے دبئی میں سرمایہ کاری کے مواقع مزید وسیع ہوں گے۔ اور معروف کامیڈین جمی کیمل کا مذاق ان کو مہنگا پڑ گیا۔ خاتون اول کو متوقع بیوہ کہنے پر صدر ٹرمپ اور میلانیا ناراض۔ وائٹ ہاؤس نے برطرفی کا مطالبہ کر دیا۔ ڈزنی کے ٹی وی لائسنس بھی خطرے میں پڑ گئے۔ امریکی کمیونیکیشن کمیشن نے ڈزنی کی تحقیقات شروع کر دیں۔ کیمل نے وضاحت کیا کہ صدر اور ان کی اہلیہ کے درمیان 23 سالہ عمر کے فرق کے بارے میں ایک ہلکا پھلکا طنز تھا۔ جارج کلونی جمی کیمل کے دفاع میں میدان میں آ گئے۔ کہا، کیمل ایک کامیڈین ہے اور اس کے مذاق پر بیان بازی خطرناک ہے۔ ڈزنی کا FCC کو قانونی جواب دینے کا فیصلہ۔